باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن تبلیغی جماعت کے 6 نمبروں کا مذاکرہ اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے۔ سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی تعریف۔ اللہ جل شانہ ہمارے خالق ہیں، اللہ جل شانہ ہمارے مالک ہیں، اللہ جل شانہ ہمارے رازق ہیں۔ سب سے بڑی ذات اللہ پاک کی ہے۔ اللہ پاک نے آسمان بنایا، اللہ پاک نے زمین بنائی۔ زمین کے اندر جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، ساری کی ساری اللہ جل شانہ کے حکم سے پیدا ہوئی، اور ان ساری کی ساری چیزوں کا مالک اور ان کا کنٹرول بھی اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورج اللہ کے حکم سے چلتا ہے، ستارے اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ کے حکم سے جاتے ہیں۔ زمین کے اندر جتنی فصلیں اگتی ہیں اللہ جل شانہ کے حکم سے اگتی ہیں۔ جتنے درخت، یہ سارے اللہ جل شانہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اگر ایک درخت کا ایک پتا بھی زمین پر گرتا ہے تو اللہ جل شانہ کے حکم سے گرتا ہے، اللہ سے پوچھ کر گرتا ہے، کہاں گروں، کتنے کروٹ بدل کر گروں۔ میرے بھائیوں، سارے کا سارا نظام اللہ جل شانہ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ جل شانہ نے میری، آپ کی، سارے عالم کے انسانوں کی دنیا آخرت کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ جو بندہ بھی اللہ کے حکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی طریقوں پر چل کر اپنی زندگی گزارے گا، اللہ جل شانہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامران فرمائیں گے۔ جو بندہ اپنی مرضی کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے خلاف اپنی زندگی گزارے گا، اللہ جل شانہ اس کو دنیا میں بھی ناکام کریں گے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی اس کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ دین میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کے لفظی معنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ کا مقصد ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ کلمہ کے بہت سے فضائل ہیں، جن میں سب سے بڑا فضائل یہ ہے کہ اگر 60-70 سالہ کافر بھی زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے تو اللہ جل شانہ اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیں گے، اور اگر وہ بقایا زندگی اللہ کے احکام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو اللہ جل شانہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرما دیں گے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ بھی زندگی میں صرف ایک مرتبہ بھی صدقے دل سے اگر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے پوچھا، اے اللہ مجھے ایسا کلمہ نصیب فرما، ایسا کلمہ مجھے بتا جس کو صرف میں پڑھوں، جس کا ثواب سب سے زیادہ ہو۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ یہ کلمہ تو سارے انسان پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص ورد بتا جس کو خالص میں پڑھوں، جس کی برکات سب سے زیادہ۔ اللہ جل شانہ نے پھر فرمایا، اے موسیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے موسیٰ اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ کو دوسرے پلڑا میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ جل شانہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے بہت زیادہ فضائل رکھے ہیں۔ فرمایا جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اور جو بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے دین میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کے تمام فرائض اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام طریقے لازم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے احکامات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا جو بندہ روزانہ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے گا اللہ جل شانہ اس کو 5 انعام دیں گے، 1 دنیا میں اور 4 مرنے کے بعد۔ دنیا میں اللہ جل شانہ اس سے رزق کی تنگی کو دور فرما دیں گے۔ بے حساب اللہ جل شانہ اس کو رزق دیں گے۔ رزق کی پریشانی جو دنیا میں سب سے بڑی پریشانی گنی جاتی ہے، سب سے پہلے اللہ جل شانہ اس کا دنیا کا یہ سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیں گے۔ بے پناہ رزق اور آسانی والا رزق، بغیر مشقت والا رزق اللہ جل شانہ اس بندے کو عطا کر دیتے ہیں جو روزانہ پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز ادا کرتا ہے۔ اور آخرت میں سب سے پہلے جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی قبر کو وسیع فرما دیتے ہیں۔ جہاں تک مردے کی نگاہ جاتی ہے
اللہ جل شانہ اتنا زیادہ قبر کو وسیع فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ فرماتے ہیں جب بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے ڈر کی وجہ سے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان سے پوچھتے کہ آپ آخرت کے مناظر میں سے کوئی اور مناظر، جہنم یا دوسری چیزیں جب ان کا تذکرہ آتا ہے تو آپ اس قدر نہیں روتے جتنا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے تذکرے پر روتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ قبر آخرت کے مناظر میں، منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو اس میں پاس ہو گیا تو سمجھو وہ باقی سب میں پاس ہو گیا، جو اس میں شروع میں ہی لٹک گیا تو سمجھو اس کے لیے مصیبتوں کے انبار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، 5 وقت نماز ادا کرنے پر اللہ جل شانہ اس کو قبر کے عذاب سے نجات فرما دیتے ہیں۔ اور نمبر 3 اللہ جل شانہ 5 وقت نماز پڑھنے کی وجہ سے پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیں گے۔ پل صراط فرماتے ہیں جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، 1600 کلومیٹر کی پل صراط لمبی، جن میں فرماتے ہیں کہ ہر انسان اپنے اعمال کی بقدر گزرے گا۔ کوئی ایسے مبارک لوگ جو اچھے اعمال کی وجہ سے بجلی کی طرح گزر جائیں، کچھ ایسے ہماری طرح اللہ معاف فرمائے بدبخت جو کٹ کر نیچے جہنم میں گر جائیں گے۔ ہر بندے کی رفتار اس کے اعمال کی وجہ سے ہوگی، جس کے زیادہ اچھے اعمال اتنی تیزی سے گزر جائیں۔ تو 5 وقت نماز ادا کرنے کی وجہ سے میرے بھائیو اللہ جل شانہ اس انسان کو بجلی کی طرح پل صراط سے گزار دیں گے۔ اور فرمایا کہ چوتھا انعام اللہ جل شانہ اس بندے کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ جل شانہ جب سب کا حساب کتاب فرما رہے ہوں گے تو جس کو اللہ جل شانہ پاس کریں گے، جنت کا ٹکٹ دیں گے تو اس کو دائیں ہاتھ میں دیں گے۔ وہ اتنا خوش ہوگا، سارے مجمع کو دکھاتا پھرے گا، خوشی سے ناچتا پھرے گا کہ اللہ جل شانہ نے اپنی رحمت خاص سے مجھے میرے بھائیوں ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا۔ اور اللہ معاف فرمائے جس بندے کو اللہ جل شانہ اپنی وسعت سے، اپنی رحمت سے دور فرما کر جہنم کا حکم جاری کریں گے، اس شخص کو میرے بھائیوں اللہ جل شانہ اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیں گے۔ اور صرف بائیں ہاتھ میں سیدھا نہیں، فرمایا کہ بائیں ہاتھ اس کی پیٹھ سے گزار کر پیچھے کر کے دیا جائے گا، اور وہ اتنا شرمسار، اتنا پریشان، فرماتے ہیں کہ اس دن وہ بندہ اتنا پریشان حال ہوگا کہ پریشانی میں اپنے انگلیوں سے اپنے بازو کو چبانا شروع کرے گا، پورا بازو کھا جائے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔
قیامت کا ہولناک منظر، اللہ جل شانہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ 50,000 سال کا دن، سورج بالکل نیچے والے آسمان پہ، تو اس دن بھی میرے بھائیوں ہر بندہ اپنے اعمال کے باقدر خوش ہوگا۔ کچھ ایسے خوش نصیب جن کے اعمال ایسے اچھے کہ اللہ جل شانہ نے ان کے اوپر سایہ، بادل سائے کے ہوں گے، وہ سکون آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کچھ ہماری میری طرح گناہ گار، اللہ معاف فرمائے، تڑپ رہے ہوں گے، گرمی کی وجہ سے اتنا پریشان حال ہوں گے، تنگ آ کر کہیں گے کہ اے اللہ بے شک ہمیں جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈال دے، لیکن اس گرمی، اس تپش، اس پریشانی سے بچا۔ ایسا ہولناک دن، اس دن بھی میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس نماز کی وجہ سے اللہ جل شانہ اپنی رضا سے اس بندے کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے کر جنت والا بنا دے۔ اور پانچواں اور آخری انعام، اللہ جل شانہ بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ ہر چیز کا حساب ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی، ہر انسان، ہر گناہ، آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہم، گناہ کو گناہ سمجھنا تو درکنار، ایسے بھول جاتے ہیں جیسے ہم نے زندگی میں کبھی گناہ کیا۔ اس دن چھوٹی سے چھوٹا گناہ، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، سامنے بہت بڑا ترازو لگا ہوگا جس میں سارے کے سارے انسان کے سارے چھوٹے بڑے اعمال تل رہے ہوں گے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی کون ہمیشہ کے لیے ناکام، کون ہمیشہ کے لیے کامیاب۔ اور اس نماز کی برکت سے اللہ جل شانہ بغیر حساب کتاب کے، کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ جنت میں۔ کتنا بڑا عمل ہے میرے بھائیوں نماز۔ فرماتے ہیں نماز دین کے لیے ایسا ہے جیسے انسان کے جسم کے لیے سر ہے۔ بازو نہ ہو انسان چل رہا، ٹانگ نہیں چل رہا، آنکھ نہیں چل رہا، زبان نہیں چل رہا۔ اگر جسم میں سر ہی نہیں تو انسان نہیں چل سکتا، ختم۔ ایسے ہی میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، نماز دین کے لیے ایسے ہی ہے، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ نماز ہے تو دین ہے، نماز نہیں تو دین بھی نہیں۔ تو میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، نماز کا قائم کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو نماز کو سیکھنے کے لیے میرے بھائیوں علم کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے نہیں کہ جیسے ہمارے بڑوں نے پڑھی ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ ان کو دیکھا دیکھی میں نماز چل رہی 50 سال سے، 60 سال سے، کبھی سیکھنے کی طرف توجہ ہی نہیں کی، کبھی دماغ میں یہ خیال نہیں آتا کہ نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں 100 سے زیادہ مسائل ہیں نماز میں۔ نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، نماز کے مستحبات، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں آنی چاہیے، تب جا کے نماز قبول، تب جا کے نماز صحیح ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اتنا علم ہر انسان پہ فرض ہے کہ وہ حرام حلال، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز کا علم رکھتا ہو۔ یہ حرام ہے اللہ کے حکم میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس کا علم ہر انسان پر فرض ہے، لازم ہے۔ جہالت والی زندگی نہیں، علم والی زندگی اللہ کو مقصود ہے۔
اتنا علم میرے بھائیو ہر انسان پہ لازم ہے۔ غسل کے فرائض، نماز کے فرائض، نہانے کے فرائض، گھر میں آنے جانے کے طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، سنتے ہیں واجبات۔ 40 سال سے لوگ غسل کر رہے ہیں، فرائض کا ہی پتہ نہیں، اور 40 سال سے اللہ معاف کرے نجاست والی زندگی میں ہیں۔ طریقہ تو وہی مقصود ہے۔ اللہ کی نگاہ میں جس طریقے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، نماز پڑھی، اس کے علاوہ جس طریقے سے بھی ہم نے نماز پڑھی، چاہے جتنی پڑھی، چاہے جتنی بار نہائے دھوئے، کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس کا علم ہونا ضروری ہے میرے بھائی۔ علم کے ساتھ ذکر، اللہ جل شانہ کی نگاہ میں صرف وہی لوگ زندہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، باقی سب مردہ ہے۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ خالص ذاکرین کے لیے ہے، جن میں سے ذکر کرنے والے ہنستے ہنستے جنت میں داخل ہو جائیں۔ ذکر کے بہت سے فضائل ہیں میرے دوستو، ذکر سے خوشی ملتی ہے۔ کبھی آپ فل پریشانی میں ہوں، سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ پریشانی کی وجہ کیا ہے، اللہ کے ذکر کی ایک تسبیح تو پڑھ، پھر دیکھ کتنا سکون ہے اندر، کتنی راحت ہے دل میں۔ 40 سال، 50 سال زندگی گزر گئی، کل بھی ایک کلمہ تسبیح کا نہ پڑھا، 100 دفعہ تک کلمہ نہیں پڑھا۔ درود شریف کتنی بڑی فضیلت ہے، درود شریف نہیں پڑھا۔ استغفار، سارا دن زندگی گناہوں میں ہے، استغفار نہیں ہے۔ میرے بھائیو ذکر کو لازم رکھیں، کبھی کبھار، چلو زیادہ نہیں، کبھی کبھار تسبیح کی عادت تو بنائیں۔ 100 مرتبہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی عادت بنائیں۔ 100 مرتبہ تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ استغفر اللہ 100 مرتبہ تو پڑھیں۔ پورے دن میں 24 گھنٹے میں صرف 5 منٹ تو پڑھیں ذکر۔ درود شریف کتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اب بھی سن رہے ہیں، کہیں بھی سنتے ہیں، ہمارے اوپر درود پاک پڑھنا واجب ہے، نہیں پڑھیں گے گناہ گار ہوں گے۔ بڑا نہیں چھوٹا ہی پڑھیں، پڑھنا لازمی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے ذکر کے بعد اکرام مسلم، چھوٹوں پہ رحم کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، علماء کرام کی قدر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو بندہ بھی چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، علماء کرام کا احترام نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری امت سے ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہے اس بات پہ۔ چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں، بڑوں کا احترام کریں، علماء کرام کی بھی احترام کریں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ علماء اللہ کے دین کے وارث ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے اس کو کچھ نہیں دیتا، خالی محبت سے شفقت سے ہاتھ پھیر دیتا ہے، اللہ پاک کتنا خوش ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے اللہ نے اس انسان کے اتنے گناہ معاف کر دیے، اتنے درجات بلند کر دیے، کتنا اللہ خوش ہوتا ہے۔ سب سے بڑی نیکی میرے بھائیو، سب سے بڑی نیکی انسانیت کی خدمت ہے۔